اسرائیل ایک جاہرے اور قابض ملک، مسئلے کا حل الگ فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا OIC اور عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا صہیونی فورسز غزہ میں ہسپتالوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہی ہے۔ قتل عام رکوانا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرے۔ پاکستان اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کرنا ہوگا۔ اسلامی دنیا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسرائیلی مظالم پر خاموش رہنے والے مجرم قرار۔ صہیونی حکام کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ سعودی ولی عہد اور ترک صدر کا غزہ میں فوری مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ غزہ کا انسانی المیہ عالمی برادری کے دوگلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ خطے کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ فلسطین امت مسلمہ کے فخر کا نشان ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق اجلاس میں شریک۔ سیکرٹری جنرل OIC نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اسرائیلی فوج غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام اسرائیلی جارحیت کا بہادری سے سامنا کر رہی ہے۔ امیر قطر نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف لے جانے کا مطالبہ کیا۔ بولے اسرائیلی فوج ہسپتالوں، اسکولوں پر بھی بمباری کر رہی ہے۔ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ صہیونی ٹینکوں نے غزہ کے 4 ہسپتالوں کا گھیراؤ کر لیا۔ ہسپتالوں، اسکولوں میں پناہ لینے والوں اور شمالی غزہ سے انخلاء کے لیے نکلنے والوں پر بھی اسرائیل نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ مزید سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ 36 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,078 ہو گئی۔ 4,880 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل۔ حماس اسرائیل میں گھمسان کی جنگ جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ جنگ کے دوران حماس اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ عرب ٹی وی کے دعوے کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان کئی دن کے مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 100 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کی قید میں 241 سے زائد اسرائیلی موجود ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی آبائی علاقے پڑانگ میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سید محسن نقوی کی مرحوم کے اہل خانہ اور گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے ملاقات۔ اعظم خان کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ KP کے انتقال پر وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اعظم خان نے مشکل وقت میں صوبے کے انتظامی امور کو احسن طریقے سے انجام دیا۔ شہباز شریف کا بھی افسوس کا اظہار۔ کہا محمد اعظم خان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے کئی افراد نے ملک کی خدمت کی۔ سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ خیبر پختونخوا میں 3 روزہ سوگ۔ نگران صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ صوبے کے تمام اختیارات گورنر KP کے پاس چلے گئے۔ الیکشن کمیشن کا KP میں نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے قانونی امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم سردار شہباز شریف سے 5 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ سابق MNA سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا، نظام الدین سیالوی، سابق MP آصف عباس نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ہر دور تعمیر، ترقی اور عوامی خوشحالی کا دور ہے۔
इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। नून लीग का वफ्द कराची पहुंच गया। वफ्द में ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक समेत अहम रहनुमा शामिल। लीगी वफ्द की GDA के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात हो गई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लीगी रहनुमा कल MQM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए पुराज़म। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो और हुली फैमिली हस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल में तिबी सहूलतों का जायजा लिया। हस्पताल में शहरी ने वज़ीर आला के अस्पतालों के दौरे करने के इक़दाम को सराहा। कहा कि दौरों से सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है और आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद बाजारों और मार्केटों में मामूल के मुताबिक गहमा गहमी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स, पार्क, सिनेमा घर, थिएटर पर कोई पाबंदी नहीं। 8वीं थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद जुहेब का दूसरा, रेसर अकील का तीसरा नंबर। शायकीन फराटे भरती धूल उड़ाती बर्क रफ्तार गाड़ियों से खूब लुत्फ अंदोज हुए।